إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ ایک حدیث ایک بار ذکر ہوتی ہے، بار بار ذکر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی احادیث ہیں، لیکن تعداد 2000 سے زیادہ نہیں ہے. کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. آج 9واں مقصد شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور 9واں مقصد اس کا موضوع کیا ہے؟ التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ اس میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے، اور کئی لوگوں کے مناقب، فضائل اور ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی شان سے ہے. اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. ان میں سے پہلی کتاب ہے الکتاب الاول الانبیاء. پہلی کتاب میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوگا، ان کے مختلف انبیاء کرام کا. اور اس کتاب میں پہلا باب کیا ہے؟ باب ذکر آدم علیہ السلام. یہ باب آدم علیہ السلام کے تذکرہ کے بارے میں ہے. اس میں حدیث نمبر 1570 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جبکہ ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. 60 ہاتھ کے برابر ان کی لمبائی تھی. یعنی کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد کافی لمبا تھا. تو یہاں پہ 2 باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن اس حدیث کی جو دیگر روایات ہیں اور وہ بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، وہاں پہ الفاظ یوں ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا. یہ اس جملے کا ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی شکل و صورت پہ. اور دوسرا اس جملے کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ. اب ان میں سے راجح معنی کون سا ہے اس جملے کا؟ کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ معنی وہ کرنا چاہیے جس میں اللہ رب العزت اور لوگوں کے مابین تشبیہ کی نفی ہو، تشبیہ کا تذکرہ نہ ہو، تشبیہ کا امکان نہ ہو. چنانچہ ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ پیدا کیا. لیکن آپ غور کریں گے تو اس جملے کا کوئی مطلب نظر نہیں آتا کہ آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ پیدا کیا. اور پہلا معنی کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا.
جب یہ معنی کرتے ہیں پھر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورت الرحمن، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو رحمان کی شکل و صورت پہ پیدا کیا، یعنی کہ اپنی شکل و صورت پہ، اگرچہ اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس جملے کو جو ہمارے سامنے ہے اس کو بھی اگر اس کے ظاہر پہ محمول کریں تو یہی معنی نکلتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اور اس کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہو جائے گی جس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 2612 کہ اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑ پڑے، اس کی لڑائی ہو جائے تو چہرے سے بچے، یعنی کہ چہرے پہ اس کی پٹائی نہ کرے۔ فإن اللہ خلق آدم علی صورتی، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے کس پہ؟ اپنی شکل و صورت پہ۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پہ بھی یہی معنی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چونکہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے اس لیے چہرے سے بچیں، تو یہ ایک لا یعنی سا جملہ بن جائے گا، بے فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے صحیح بات کیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے۔ تو کیا اس سے تشبیہ لازم آئے گی؟ اور اس کا پھر مفہوم کیا بنے گا؟ تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بڑے خوبصورت الفاظ ادا کیے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام قوت سماعت رکھتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کلام کرتے ہیں، ان کا چہرہ ہے، ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، اور ہمارا رب بھی ایسے ہی ہے، ہمارا رب بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، رب کا بھی چہرہ ہے، رب کے بھی ہاتھ ہیں، رب کا بھی پاؤں ہے۔ لیکن کسی بھی چیز میں مخلوق رب کے مشابہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، بندہ بھی سننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ انسان کب سننا شروع ہوا؟ جب پیدا ہوا، اور جب بچہ تھا تو قوت سماعت کیا تھی؟ کمزور تھی۔ اور کئی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو قوت سماعت سے بالکل محروم ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو قوت سماعت رکھتے ہیں لیکن چند ہی سالوں میں ان کی قوت سماعت جاتی رہتی ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی قوت سماعت یا کمزور ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جب فوت ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، آپ یہ قبر میں چلا گیا، آپ اس کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ جب دنیا میں تھا تب بھی ایک کمرے میں تھا تو اس کمرے کی آواز سنتا تھا، دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کو کچھ پتا نہیں، اور ایک کمرے میں بھی اگر 2-3 لوگ بات کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے انسان کی قوت سماعت، لیکن بظاہر کیا کہیں گے کہ اللہ بھی سننے والا، بندہ بھی سننے والا، لیکن سننے اور سننے کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہاں اللہ تعالیٰ سمیع اور کہاں بندہ سمیع، لیکن اللہ نے بندے کو سمیع قرار دیا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر، سورہ انسان۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، بندہ بھی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں تو کیا صورتحال ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اور انسان کی صورتحال یہ ہے کہ ٹوپی اس کے کندھے پہ پڑی ہوتی ہے، سر پہ پڑی ہوتی ہے، اور تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میری ٹوپی کہاں ہے۔ انسان کی اپنی جیب میں جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو کئی دفعہ وہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا ہیں۔ اپنی جیب میں پیسے ہیں، کتنے ہیں پتہ نہیں ہے۔ انسان کی کمر جو ہے اس پہ انسان کی نگاہ نہیں پڑتی،
اور پھر انسان کی نگاہ وہی بات کہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی کئی مہینے پتہ نہیں چلتا کہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، یہ نبینا ہے کہ بینا ہے، اور شروع میں اس کی دیکھنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے. پھر اس کی صلاحیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بھی دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب فوت ہو جائے تو پھر وہم عن دعائہم غافلون، کہ تمہاری دعا سے غافل، بے خبر، لا علم، کچھ پتہ ہی نہیں کسی بات کا. تو بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے، اس لحاظ سے کہ آدم علیہ السلام بھی سننے والے، دیکھنے والے، کلام کرنے والے، چہرہ ہے ان کا، ان کے ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں، اس لحاظ سے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت پہ ہیں، اور اس میں کوئی تشبیہ اعظم نہیں آتی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بے ادبی یا توہین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ویسے ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہے، اور انسانوں کی صفات ویسے ہیں جیسے انسانوں کے لائق ہیں. جیسے انسان خود کمزور ہیں، عیوب سے اور نقائص سے بھرپور ہیں، ایسے ہی ان کی صفات ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ کی صفت بھی ہر عیب سے پاک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر لحاظ سے مشابہت ہے، یعنی کہ انسان کا اللہ کی شکل و صورت پہ ہونا اس میں بھی تشبیہ کلی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث ہوگی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا جنتیوں کا، ان کے چہرے چاند کی صورت پہ ہوں گے، چاند کی شکل کے ہوں گے. تو کیا مطلب ہے کہ انسان کا چہرہ پوری طرح چاند کی طرح ہو جائے گا؟ نہیں، مراد حسن و جمال کے لحاظ سے، نور کے لحاظ سے یہ مراد ہے. تو ایسے ہی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر صحیح اور راجح معنی کیا ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے. یہی وہ معنی ہے جسے بہت سے محققین نے اختیار کیا ہے، انہی میں سے ایک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَطُولُهُ 60 ذراعًا، کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ. 60 ہاتھ کس کے لحاظ سے؟ آدم علیہ السلام کے لحاظ سے یا میرے اور آپ کے لحاظ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گفتگو کی ہے تو صحابہ کرام آپ کے مخاطب تھے، تو کیا صحابہ کرام کے 60 ہاتھ بنتے ہیں آدم علیہ السلام کی لمبائی، یا آدم علیہ السلام کے اپنے 60 ہاتھ؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 60 ہاتھ، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ صحابہ کرام کے 60 ہاتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جسامت عجیب سی ہوگی. آدم علیہ السلام کی جسامت پھر عجیب سی ہوگی. تو اس لیے صحیح معنی یہی بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اپنے 60 ہاتھ جو ہیں ان کے مطابق ان کی ٹوٹل لمبائی تھی. ثم قال، پھر کہا، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی لمبائی بھی بتا دی گئی ہے. پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اذهب، کہ آدم جائیے، فسلم، تو سلام کیجیے، علی اولئک من الملائکہ، ان فرشتوں پہ، یعنی کہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی، ان کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جائیے انہیں سلام کہیے. فاستمع، اور غور سے سنیے، ما یحیونک، کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. آپ سلام کہیں گے تو آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تحیتک و تحیت ذریتک، یہ آپ کا سلام ہوگا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا. جو فرشتے کہیں گے یہی سلام آپ کا ہوگا اور آپ کی اولاد کا ہوگا. فقال،
تو آدم علیہ السلام نے کہا ان سے السلام علیکم، تم پہ سلامتی نازل ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پہ بھی سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو. فزادوہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو جو دعا دی اس میں اضافہ کیا کس کا؟ ورحمۃ اللہ کا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ جس میں ہمیں سکھایا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے کو یہ دعائیں دیں کہ آپ اسلام کی نازل ہو، آپ اللہ کی رحمت نازل ہو. فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ ہوگا. آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ ہوگا کس لحاظ سے؟ حسن و جمال کے لحاظ سے اور لمبائی کے لحاظ سے. فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ، لیکن ساتھ ہی آپ نے بتا دیا کہ اب صورتحال کیا ہے. آپ نے کہا کہ مخلوق مسلسل کم ہو رہی ہے، مخلوق میں مسلسل کمی آ رہی ہے. حتی الآن، یہاں تک کہ اب، یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کے برابر تھا، ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد، ان کے قد و قامت میں مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ کمی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ اب وہ قد رہ گیا ہے جو آج موجود ہے، اللہ کے رسول اپنے زمانے میں بتا رہے ہیں. تو اس حدیث کے یہاں پہ تذکرہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا اس میں ذکر آیا ہے اور باب یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کی شکل و صورت پہ پیدا کیا گیا، اور یہ کہ ان کی لمبائی کتنی تھی، ان کا قد کتنا تھا، اور کون سا سلام بتایا گیا جو انہوں نے کہنا ہے اور ان کی اولاد نے کہنا ہے. اور آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں جانے والے سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کی صورت پہ ہوں گے، حسن و جمال کے لحاظ سے اور قد و قامت کے لحاظ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جب بھی کوئی داخل ہوگا وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہوگا. اگر دنیا میں کوئی نابینا ہے، جنت میں داخل ہوتے وقت نابینا نہیں ہوگا. کوئی لنگڑا ہے تو وہاں پہ جب داخل ہوگا تو لنگڑا نہیں ہوگا. یہاں پہ کسی کا بہت ہی معمولی قد ہے تو وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی. اب یہاں پہ بھی غور کیجیے، آپ کیا کہا گیا ہے کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ ہوگا. تو کیا سب انسانوں کی شکل بالکل ایک جیسی ہوگی؟ نہیں. قد و قامت مراد کیا؟ حسن و جمال اور قد و قامت سے. تو ایسے ہی جب کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نعوذ باللہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مشابہ، ایسا بالکل نہیں. لیکن مراد یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرح چہرہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح پاؤں رکھتا ہے. جیسے اللہ کے پاؤں ہیں انسان کے بھی پاؤں ہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں انسان کے بھی ہاتھ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انسان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے مکمل طور پہ، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہر عیب سے پاک ہے، اور انسان کے ہاتھ میں عیوب ہی عیوب ہیں، نقائص ہی نقائص ہیں. اس کے بعد باب نمبر 2، باب ذکر ثمود قوم صالح علیہ السلام. ثمود کا تذکرہ، ساتھ ہی وضاحت آ گئی ثمود کیا چیز ہے. قوم صالح، تو جواب یہ آیا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے. ثمود جو ہے عظیم المقام نبی جناب صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے. تو ان کے بارے میں تذکرہ ہونے لگا ہے. تو یہ قوم جو ہے یہ کہاں رہتی تھی، کہاں بستی تھی، کس علاقے میں؟ جب آپ مدینہ منورہ سے تبوک جائیں تو راستے میں ایک شہر آئے گا العلا. العلا کے پاس تقریباً 22-23 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے جس کو آج کہتے ہیں مدائن صالح. مدائن صالح یہ علاقہ جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ ہے. تو اس علاقے کا تذکرہ اس حدیث میں آنے لگا ہے. باب حدیث نمبر 1571 قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مر بالحجر، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے ہجر سے. کہاں سے گزرے؟ ہجر سے مراد کیا ہے؟ وہی مدائن سارے. قال، تو آپ نے فرمایا، اور یہ کون سے سفر کی بات ہو رہی ہے؟ جب غزوہ تبوک کے لیے آپ جا رہے تھے. تو قال، اس موقع پہ آپ نے کہا، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کی رہائش گاہوں میں داخل نہ ہونا مگر اس حال میں کہ ان تکونوا باقین، کہ تم رو رہے ہو. یعنی کہ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے. یہاں سے اگر گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزرنا ہے. اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کا انداز بنا لینا ہے، رونے والی شکل و صورت بنا لینی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ایسے علاقوں کا رخ کرتے ہیں کس لیے؟ پکنک کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ نے ادھر جانا ہی نہیں ہے. اگر جانا ہے، اگر وہاں سے گزرنا ہے تو روتے ہوئے یا رونے والی شکل و صورت بناتے ہوئے. تو فرمایا لا تدخلوا، تم داخل نہ ہونا، مساکن الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کی رہائش گاہوں میں، الا مگر یہ کہ ان تکونوا باقین، تم رو رہے ہو. ان یصیبکم ما اصابہم، ان یصیبکم یہاں پہ ایک لفظ مقدر مانا جائے گا. وہ کیا لفظ ہوگا؟ بصری لوگ کہتے ہیں کہ مخافہ، کہ آپ وہاں سے گزریں تو روتے ہوئے گزریں اس خوف سے کہ ان یصیبکم ما اصابہم، کہ تمہیں وہی عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اور کوفی کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لفظ مقدر مان لیں لِأَلَّا، کہ آپ لوگ ظالموں کی رہائش گاہوں میں داخل نہ ہوں مگر یہ کہ آپ رو رہے ہوں تاکہ تمہیں وہ عذاب نہ پہنچے، تم پہ وہ عذاب نہ آئے جو ان پہ آیا تھا. کن پہ؟ قوم سمود پہ، صالح علیہ السلام کی قوم پہ. تو یہ تعلیمات آپ نے دی اپنے صحابہ کرام کو. ثم تقنع بردائه، پھر آپ نے اپنی چادر کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانک لیا، چھپا لیا. ثم تقنع بردائه، پھر آپ نے اپنی چادر کے ساتھ اپنے چہرے وغیرہ کو چھپا لیا، ڈھانپ لیا. وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ، جب کہ آپ کجاوے کے اوپر تھے، یعنی کہ اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے، اور ان کے اوپر کیا تھا؟ کجاوا، اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور یہی ہمارا باب تھا. دوسرا یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام ان کی رہائش گاہوں کے پاس سے گزرے ہیں. تیسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ عام لوگوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اگر کسی نے جانا ہے تو روتے ہوئے جائے یا رونے والی شکل و صورت بنا لے. اور یہ خطرہ ہے، اگر کوئی سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے، پکنک کے لیے جاتا ہے، کھیل تماشا بنا لیتا ہے اور وہاں پہ ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تو خطرہ ہے کہ وہ عذاب جو ان پہ آیا تھا کہیں ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے دے. اور یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تھے آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا تھا جبکہ آپ اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے گزرنے کے باوجود پکنک کا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہیں، کہ صحابہ کرام نے وہاں سے پانی لیا اور پانی لے کر کیا کیا؟ آٹا وغیرہ گوندھ لیا
تاکہ کھانا تیار کر سکیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کیا کیا گیا تھا؟ اس آٹے کو پھینک دیا گیا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لیں جو کنواں اونٹنی کے پانی کے لیے مخصوص تھا. اس کے بعد باب نمبر 3، باب ذکر ابراہیم علیہ السلام. اب اس باب میں تذکرہ ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام کا. حدیث نمبر 1572 1572 خاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات. ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولا. سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل. ان 3 میں سے 2 جھوٹ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تھے، یعنی کہ اللہ کی وجہ سے تھے. قولہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا انی سقیم کہ میں بیمار ہوں. وقولہ ان کا یہ کہنا بل فعلہ کبیرہم ھذا بلکہ یہ کام ان میں جو یہ بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے. اور آگے پھر تیسرے جھوٹ کا تذکرہ ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں رکنا ہوگا اور اس حدیث کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا ہوگی. اس حدیث کو بنیاد بنا کر منکرین احادیث نے یہ کہا ہے کہ احادیث قابل اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں، ایک طرف ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ایک طرف یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا، اور دوسری جانب یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ وہ راوی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے. آپ کس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا آسان ہے؟ احادیث کے راویوں کی طرف. یعنی کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو بچا لیں اور جو راوی ہیں ان پہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیں. یہ موقف اپنایا ہے بہت سے لوگوں نے. جو پرانے علماء کرام ہیں ان میں سے یہ موقف اپنانے والے فخر الدین رازی ہیں، اور موجودہ زمانے میں امین احسن اصلاحی آپ کو مل جائیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ روایت ویسے یہودیوں کی گپ ہے. باقاعدہ انہوں نے یہی لفظ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ یہودیوں کی کیا ہے؟ یہ گپ ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں داخل کر دی ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے جن کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. بڑی آسانی سے آپ کی احادیث کو رد کر دیا جاتا ہے، کبھی اس بنیاد پہ کہ عقل کے خلاف ہیں، کبھی اس بنیاد پہ کہ قرآن کے خلاف ہیں، کبھی اس بنیاد پہ کہ ان احادیث کو مان لیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے. اور بظاہر یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، پبلک کو متاثر کرتے ہیں، یونیورسٹی کے لڑکوں کو یہ الفاظ بڑے اچھے محسوس ہوتے ہیں. بھائی بات تو ٹھیک ہے، ایک طرف ہے ابراہیم علیہ السلام اور ایک طرف ہے بخاری شریف کے راوی. تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے اس عظیم نبی کو جھوٹا کہیں، اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ قرآن میں تذکرہ کریں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بہت زیادہ سچ کہنے والے تھے. تو قرآن تو ان کو صدیق کہہ رہا ہے، اور احادیث کو لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا. تو یہ مقدمہ ہے ان لوگوں کا جو اس حدیث کو اور اس سے ملتی جلتی حدیث کو بڑی آسانی سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس مقدمے کو مان لیں تو حدیث کے راوی کون ہے جی؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ کیا ہوئے؟ جھوٹے قرار پائے. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ کس نے دی؟ امام بخاری نے. امام بخاری، امام مسلم. ہاں، بلکہ یہ بھی یاد آیا کہ امین حسن اصلاحی صاحب اس حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اور اس حدیث کی ایسی کی تیسی کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اس حدیث کو روایت کیا ہے تو اکیلے امام بخاری نے، دیگر لوگوں نے میرے خیال کے مطابق روایت نہیں کیا، جبکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم بھی ہیں، امام ابو داؤد بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، امام احمد بھی ہیں، اور معلوم نہیں کتنے ائمہ حدیث ہیں. اب بندہ پوچھے کہ یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے گستاخ تھے. ابو ہریرہ بھی گستاخ رضی اللہ عنہ، امام بخاری کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور مقام و مرتبے کا احساس نہیں، امام احمد کو بھی احساس نہیں، امام مسلم کو بھی احساس نہیں. احساس پیدا ہوا ہے تو کس میں؟ جناب امین حسن اصلاحی صاحب میں. عجیب بات ہے. اور لوگ اس بات کو بڑا آسان لیتے ہیں، جبکہ یہ فتنے کا دروازہ کھولنا ہے. جس دن آپ کے دل نے مان لیا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ریجیکٹ ہو سکتی ہے، اس دن پھر آپ یہ بھی مان لیں گے جہاں ایک ریجیکٹ ہو گئی ہے تو 100 بھی ہو سکتی ہیں، 1000 بھی ہو سکتی ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی احادیث سے اعتبار اٹھ جائے گا. اور جو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے ریجیکٹ، ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگر آپ کے ان اصولوں کو لیا جائے تو پھر قرآن کی کئی آیتوں کو بھی ریجیکٹ قرار دینا پڑے گا، ان کو بھی مسترد کرنا پڑے گا. اب یہیں پہ مثال لے لیں. چلے جی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم مان لیا ہم نے، تو قرآن نے جو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی سکیم، سورہ صافات آیت نمبر 89، قوم کہہ رہی ہے کہ آج ہمارا میلہ ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی سکیم، میں تو بیمار ہوں. تو جس کو حدیث نے جھوٹ کہا ہے قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. اور پھر قرآن ہی تو بتا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ یہ تفسیر قرآن میں زیادہ آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، سب بتوں کو توڑ دیا، بڑے کو رہنے دیا. اب جب قوم میلے سے واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان کو کس نے توڑا ہے، یہ ظلم کس نے ڈھایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ کام آپ کا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت ہے نا یہ اس نے کام کیا ہے، اس نے توڑا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ لوگ یوں کریں کہ بت جو ٹوٹے ہوئے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے توڑا ہے اگر یہ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو. اب یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے کہ ان کو توڑنے والا کون ہے؟ بڑا بت، جبکہ توڑا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، اور قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کہ توڑا ہے بڑے بت نے. اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت حدیث نے کی ہے کہ قرآن نے کی ہے؟ قرآن نے کی. اب جو معیار احادیث کو رد کرنے کا انہوں نے قائم کیا ہے اس کو لے لیں تو پھر قرآن کی آیتیں بھی رد کرتے چلے جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ایک بھی حدیث کو رد کریں، اور قربان جائیں صحابہ کرام پہ کہ جنہوں نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کو رد کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ کی ایک ایک حدیث کو سینے سے لگایا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ان کی طرف نسبت کیسے کریں، ایسی بات انہوں نے نہیں کی. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ان کے اس مقدمے کی طرف. کون سا مقدمہ؟ کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا ہے تو پھر تو ان کی دعوت، ان کی تبلیغ اور ان کے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو اس کا کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس جو کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی احادیث ریجیکٹ نہیں ہو سکتی؟
پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جس جھوٹ کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے صحیح جواب دیا ہے، اس سے مراد حقیقی جھوٹ نہیں ہے. بالکل اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو گفتگو کی وہ سننے والے کے لحاظ سے جھوٹ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے جھوٹ نہیں تھی. اور ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ مراد کچھ اور لے رہا ہوتا ہے اور اس مراد کے لحاظ سے بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن سننے والا جو کچھ اس سے سمجھ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات کیا ہوگی؟ جھوٹ ہوگی. تو یہاں پہ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں کیا ہوں؟ میں بیمار ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے کئی مفہوم ذکر کیے ہیں. پہلا مفہوم کہ میں بیمار ہوں یعنی کہ دلی طور پہ بیمار ہوں، روحانی طور پہ بیمار ہوں، جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ، دلی طور پہ بیمار ہوں. کیا مطلب؟ جو تم کفر و شرک کر رہے ہو، اس کفر و شرک کی وجہ سے مجھے سکون نہیں ملتا، میرا دل پریشان رہتا ہے، میں ٹینشنوں کا شکار ہوں. تو یہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیمار ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے تھے میں بیمار ہونے والا ہوں. اور سقیم کا لفظ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی. یعنی کہ اگر یہ کہنا ہو کہ میں بیمار ہوں تب بھی آپ کہیں گے سقیم، اور اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ سقیم. تو وہ مراد انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام موجودہ وقت کی بات کر رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہ رہے تھے میں بیمار ہونے والا ہوں. کون سی بیماری میں مبتلا ہونے والا ہوں؟ موت کی بیماری میں، کہ موت کی بیماری میں ایک دن میں نے مبتلا ہونا ہے. بلکہ یہیں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید ہم سب کے لیے بات مفید ہوگی، کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن کی کئی ایک کتب ہیں، کئی ایک تالیفات ہیں. پوری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، عقیدے کے اوپر کام کیا ہے، تفسیر کے اوپر کام کیا ہے. ان سے ملنے کے لیے سعودی عرب کے ایک بادشاہ آئے، ان کے گھر میں آئے. بادشاہ نے دیکھا کہ شیخ صاحب کا گھر سادہ سا، کچا سا، برا حال، اور شیخ صاحب کے شایان شان نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا شیخ صاحب ہم آپ کے لیے گھر تیار کرواتے ہیں جو آپ کے شایان شان ہوگا. شیخ صاحب نے کہا نہیں 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 نہیں، ہمارا گھر تیار ہونے والا ہے، صالحیہ مقام پہ ہمارا گھر تیار ہونے والا ہے، چند ہی دنوں کے بعد ہم وہاں شفٹ ہونے والے ہیں. بادشاہ خاموش ہو گئے. بادشاہ نے سمجھا کہ واقعی شیخ صاحب کا کوئی عالیشان گھر تیار ہونے والا ہے اور اب شیخ صاحب وہاں منتقل ہونے والے ہیں، اور یہ جو گھر ہے جو ان کے شان شان نہیں ہے یہاں سے وہ چلے جائیں گے. لوگوں کو بعد میں پتا چلا شیخ صاحب کی مراد یہ تھی کہ صالحیہ جو قبرستان ہے وہاں پہ ہمارا گھر، یعنی کہ قبر ہماری تیار ہونے والی ہے، ہم نے تو وہاں منتقل ہونا ہے. یہاں پہ تو چند دن عارضی طور پہ ہیں. تو بادشاہ کیا سمجھا اور شیخ صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیخ صاحب نے جھوٹ بولا ہے؟ اس کو توریہ کہتے ہیں، کہ آپ اس انداز سے بات کریں کہ سننے والا کچھ اور سمجھے اور آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. اب سننے والے نے یہ سمجھا ہے، بادشاہ نے یہ سمجھا ہے کہ ان کا کوئی گھر واقعی تیار ہونے والا ہے، اور شیخ صاحب کی مراد یہ تھی کہ حقیقی گھر، قبر وہ تیار ہو رہی ہے، تیار ہونے والی ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ ابراہیم السلام نے کہا انی سقیم. ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی کہ موت آئے گی تو موت کی بیماری میں انسان سے پہلے موت بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد مرتا ہے. خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام کہ جن کو اختیار دی جاتا ہے مرنے سے پہلے کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. اور تیسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا انی سقیم کا
کہ میں بیمار ہوں، اور ہر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی ہلکی پھلکی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. تو عام حالات میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کیسے ہیں اور میں کہوں کہ میں بیمار ہوں تو جھوٹ ہے. لیکن جب انسان کہیں پھنس رہا ہو، کسی مشکل میں مبتلا ہونے والا ہو، تو اس مشکل سے بچنے کے لیے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں بیمار ہوں، تو یہ جب وہ کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بیماریاں. مثال کے طور پہ کسی کو قبض کی بیماری ہے، کسی کو سر درد رہتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کو زکام ہے. تو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے انسان کہہ دے کہ میں بیمار ہوں، لیکن ہر موقع پہ ایسی بات کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ تب ہوگا جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہو، اس موقع پہ صریح جھوٹ بولنے کی بجائے توریے سے کام لے لے. توریے سے مراد کیا ہے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ایسی گفتگو کریں جس گفتگو میں آپ کا مطلب اور ہو، سننے والا کچھ اور سمجھے. سننے والے کے لحاظ سے وہ جھوٹ ہے. اب یہ باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہیں، ان کی قوم سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے جناب اس نے جھوٹ بولا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے وہ کہیں گے میں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میری مراد یہ تھی، میری مراد یہ تھی. تو یہ صریح جھوٹ نہیں ہے. اور ایسے اب آ جائیں آپ اس اللہ کے فرمان کی طرف کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ان بتوں میں سے جو بڑا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تھے، بڑے کو نہیں توڑا تھا تاکہ ان کو سبق سکھائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس جملے سے ان پہ حجت قائم کرنا تھا، ان کے منہ سے یہ بات نکلوانی تھی کہ یہ بت بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ الفاظ ان کے منہ سے سننا چاہتے تھے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ ان بتوں کو توڑنے والا یہ بڑا بت ہے، ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے سوال کرو اگر یہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بعد؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ان کے دل میں اتر گئی، کہنے لگے واقعی ہم خود ہی ظالم ہیں. لیکن پھر ان کو اپنا عقیدہ اچھا لگا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ شروع کر دی. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ. کہ پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. کسی نے ان کو توڑ دیا یا اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، بات چیت یہ نہیں کر سکتے، تمہیں شکایت نہیں لگا سکتے، تمہیں اطلاع نہیں دے سکتے کہ توڑنے والا کون تھا. ان کی عبادت کرتے ہو، یہ ایسے رب ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ یہ جملہ بولنے سے ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے. تو اور کیا چاہیے؟ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، لیکن لم یکذب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا الا ثلاث کذبات، سوائے 3 جھوٹوں کے. ثنتین منہن، ان میں سے 2 اللہ کی وجہ سے تھے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ان میں سے 2 جھوٹ انہوں نے اللہ کی وجہ سے بولے ہیں، اپنی وجہ سے نہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ قولہ، ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو یہ کیوں؟ شرک سے بچنے کے لیے، اور چاہتے تھے کہ میں پیچھے رہوں اور یہ چلے جائیں، مجھے بت توڑنے کا موقع مل جائے. وقولہ، اور ان کا یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ کام کیا ہے ان میں سے اس بڑے نے. اشارہ کر کے کہا کہ جو بڑا بت ہے اس نے یہ کام کیا ہے. یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی آپ ذہنوں میں بٹھائیں اور اسے نوٹ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنے سالوں پہ مشتمل تھی؟ کہا جاتا ہے تقریباً 180 سال 170 سال تھی.
170 سال میں ایک آدمی صرف 3 جھوٹ بولے تو کیا اس کی تعریف کی جائے گی یا اسے برا بھلا کہا جائے گا؟ اتنی لمبی زندگی میں آپ پہ اتنی مشکلات آئیں، اتنی ازمائشیں آئیں، آپ کا نمرود جیسے ظالم سے واسطہ پڑا، بہت کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اور صرف 3 بار جھوٹ بولا، اور وہ بھی حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، سننے والے کے لحاظ سے جھوٹ ہے، گفتگو کرنے والے کے لحاظ سے جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ابراہیم علیہ السلام کی توہین نہیں کر رہی بلکہ ان کی شان بیان کر رہی ہے، ان کی عظمت بتا رہی ہے۔ وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ وقال، نبی علیہ السلام نے کہا، بینا ہوا ذات یوم وسارا، ایک دن وہ اور سارا، جبکہ ایک دن وہ اور سارا، وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ایک دن جبکہ وہ اور سارا یعنی کہ حالت سفر میں تھے، اذ اتا، تب وہ آئے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور گزرے، علی جبار من الجبابرہ، جابر لوگوں میں سے ایک جابر کے پاس سے، ظالم لوگوں میں سے ایک ظالم کے پاس سے، کوئی ظالم بادشاہ تھا، اس کے ملک سے گزرے۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، تو اس سے کہا گیا، کس سے؟ بادشاہ سے، اس ظالم بادشاہ سے کہا گیا، انہا ہنا رجلا، یہاں ایک آدمی ہے، معہو امراتن، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، من احسن الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ جو معاشرے کے خوبصورت ترین لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے۔ فارسل الیہ، تو بادشاہ نے پیغام بھیجا ان کی طرف، کن کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ فسألہ عنہا، تو بادشاہ نے، اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، عنہا، سارا کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ سارا کے بارے میں۔ اور سارا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی وائف ہے کہ دوسری؟ پہلی۔ اور یہ کس کی والدہ ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ فقال، تو اس ظالم بادشاہ نے کہا، من ہادی، یہ عورت کون ہے؟ یعنی کہ وہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو، وہ کون ہے؟ من ہادی، یہ کون ہے؟ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو یہ تیسرا ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے جھوٹ نہیں ہے، بادشاہ کے لحاظ سے جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں میری بہن ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ دین کے لحاظ سے میری بہن ہے، رشتے کے لحاظ سے میری بیوی ہے، لیکن دین کے لحاظ سے میری کیا ہے؟ بہن ہے۔ ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم دونوں مومن ہیں، تو ایمان اور اسلام کے لحاظ سے میری بہن ہے۔ لیکن بادشاہ کیا سمجھ رہا ہے بہن سے؟ حقیقی بہن سمجھ رہا ہے۔ بلکہ یہ وہی انداز ہے جو انداز اپنایا تھا کس نے؟ جناب ابو بکر نے۔ کب؟ ہجرت کے سفر میں۔ ہجرت کے سفر میں کون کون تھے؟ نبی علیہ السلام، ابو بکر، اور ایک وہ گائیڈ۔ لیکن جب راستے میں کوئی آدمی ملا، اس نے پوچھا ابو بکر صدیق سے کہ یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو کہا، کیا کہا تھا؟ یہ ہمارے رہنما ہے، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے رہنما ہے، گائیڈ ہے، ہمیں کیا دکھاتے ہیں؟ راستہ۔ اب ابو بکر صدیق وہاں پہ راستے سے مراد کون سا راستہ مراد لے رہے ہیں؟ جنت کا راستہ۔ اور وہ آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ سفر کا راستہ، جبکہ سفر کے راستے کے گائیڈ اللہ کے رسول نہیں تھے، وہ تو کوئی اور تھا۔ فاتا سارا، اب ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس آئے، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے تو تنہا گئے تھے، تو اب واپس آئے سارا کے پاس۔ وہاں کسی خیمے میں ٹھہرے ہوں گے، کسی جگہ
اترے ہوئے ہوں، پڑاؤ ڈالا ہوا ہوگا. فقالت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا سارہ، تو اے سارہ، لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، کہ سطح زمین پہ، روئے زمین پہ کوئی مومن نہیں ہے میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ. میں ہوں مومن اور تم ہو. کیا یہ بات صحیح تھی؟ اس زمانے میں کوئی اور مومن نہیں تھا. یاد کریں ایک مومن لوط علیہ السلام. تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے؟ مراد یہاں الارض سے مراد پوری دنیا کی زمین نہیں ہے، وہ علاقہ، بادشاہ کا ملک، اس علاقے میں. تو کہا کہ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، کہ اس زمین کی سطح پہ میرے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ میں اور تم مومن ہو تو ہم کون ہیں آپس میں؟ بہن بھائی ہیں، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے. وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، اور بے شک اس ظالم بادشاہ نے سألنی، مجھ سے سوال کیا ہے ان کے تمہارے بارے میں. فَأَخْبَرْتُهُ، تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ أَنَّكِ أُخْتِي، کہ بے شک تم میری کیا لگتی ہو؟ تم میری بہن ہو. فَلَا تُكَذِّبِينِ، تو میری وہاں پہ تکذیب نہ کر دینا، مجھے جھٹلا نہ دینا، یعنی کہ تو نے بھی یہی کہنا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے، اگر کہہ دیتے میری بیوی ہے پھر کیا ہونا تھا؟ بادشاہ کا رول تھا کہ جس کی بیوی تو اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ. اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ یہ میری کیا ہے؟ بیوی ہے، تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینا تھا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اب بیوی کی عزت کو خطرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خطرے سے باہر نکل گئے. بادشاہ کو یہ گوارا نہ ہوتا کہ یہ حسین و جمیل عورت، اس کا خامد جو ہے وہ زندہ رہے. اس نے کیا کرنا تھا؟ قتل کروا دینا تھا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، اب بادشاہ نے پیغام بھیجا ان کی طرف. کن کی طرف؟ سارہ کی طرف. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، اور یہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے انہوں نے نماز شروع کر دی. اس سے کیا پتا چلا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل حالات میں اللہ سے رابطہ کریں، نماز شروع کر دیں، نماز میں اللہ سے سرگوشیاں کریں، نماز میں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کو منائیں. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، جب سارہ اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئیں، ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، تو وہ ان کو پکڑنے لگا اپنے ہاتھ سے. کن کو؟ سارہ کو. فَأُخِذَ، لیکن اسے پکڑ لیا گیا. کیا مطلب؟ اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا. اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنا پاؤں زمین پہ مارنے لگا، سانس اس کا گھٹنے لگا، عجیب و غریب صورتحال ہو گئی اس کی. فَأُخِذَ، تو اس کو پکڑ لیا گیا. فَقَالَتْ، اس نے کہا ادع اللہ ولا اضرک، اللہ سے دعا کرو. کس کے لیے؟ میرے لیے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو ختم کر دے. ولا اضرک، اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا، اب میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا. فدعت اللہ، سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. فاطلقہ، تو اس کو چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا تھا تو اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا گیا. ثم تناول ثانیہ، پھر اس نے دوبارہ جناب سارہ کو پکڑنے کی کوشش کی. یہ ہے انسان کہ اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا ہے اور سارہ کی منت کی کہ آپ دعا کریں تاکہ میری حالت ختم ہو جائے. جو ہی حالت ختم ہوئی ہے دوبارہ گناہ کی طرف. فاخذت، اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا، مثلہا، پہلی بار پکڑے جانے کی طرح، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ سخت پکڑ اس کی ہوئی. فقالت، اس نے کہا، پھر کہا، ادع اللہ لی، کہ سارا میرے لیے اللہ سے دعا کرو، ولا اضرکی، اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا.
فدعت، تو سارا نے پھر دعا کی، فاطلقا، تو اسے پھر چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ اس کی یہ حالت ختم ہو گئی، عذاب والی حالت. فدعا بعد حجبتہ، تو اس نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلایا، اور ایک روایت میں آتا ہے اسی کو بلایا جو سارا کو لے کر آیا تھا. فقالت، اس نے کہا، انکم لم تأتونی بانسان، تم میرے پاس کسی انسان کو لے کر نہیں آئے، انما اتیتمونی بشیطان، تم میرے پاس کس کو لے کر آئے ہو؟ شیطان کو لے کر آئے ہو. مراد یہ ہے کہ سرکش قسم کا جن نہیں لے کر آئے ہو میرے پاس. فاخدمها ہاجر، تو اس نے سارا کو ہاجر بطور خادمہ دی، بطور خادمہ دی. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہاجر لونڈی تھی؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ لونڈی تھی، جبکہ اس بات کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ یہ لونڈی تھی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ لونڈی تھی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ تم جو عرب ہو ایک لونڈی کی اولاد میں سے ہو. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہاجر کا لونڈی ہونا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے. یہ ثابت ہے کہ بطور خادمہ دی، اور خادمہ ضروری نہیں کہ کیا ہو؟ لونڈی ہو، بلکہ یہ آیا ہے کئی روایات میں کہ وہ کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی کی بادشاہ کی یا کسی اور کی. فاتتہ، تو وہ ان کے پاس آئیں، کون؟ سارا. کن کے پاس؟ ابراہیم السلام کے پاس. وہو یصلی، اور وہ ابھی تک نماز پڑھ رہے تھے. ہم مشکل حالات میں اللہ سے دعا کریں بھی تو 1 منٹ کے لیے کرتے ہیں، تلاوت کریں بھی تو 1 منٹ کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھیں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں. فأومأ بِيَدِهِ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. کنہوں نے؟ ابراہیم السلام نے. اشارے کا مطلب تھا ماہیا، تمہارا کیا حال ہے، کیا بنا تمہارا. یہ اشارہ ابراہیم السلام نے کب کیا ہے؟ نماز میں. چند دن پہلے ایک کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کلپ کو بہت زیادہ نشر کیا گیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو سعودیہ کے لوگ، وہابی لوگ یہ نماز کا احترام نہیں کرتے. کلپ میں کیا ہے؟ نماز پڑھا رہے ہیں کون؟ شیخ محمد صلاح البدیر. دوران نماز ایک آدمی ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کو بار بار لقمہ دے رہا ہے، بار بار کو ایت بتا رہا ہے، اور شیخ بدیر کو موقع نہیں دے رہا بغیر لقمہ کے تلاوت کرنے کا. تو شیخ نے تنگ آ کے اشارہ کیا ایسے. کیا مطلب؟ صبر کرو. اب اگر آپ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کئی موقع پہ خود آپ نے بھی اشارہ کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ حدیث جو مسلم میں آتی ہے اور غالباً بخاری میں بھی آتی ہے کہ آپ ایک دن عصر کے بعد تشریف لائے ام سلمہ کے گھر میں رضی اللہ عنہا، اور وہاں پہ نماز شروع کر دی، جبکہ ام سلمہ اپنی سہیلیوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ام سلمہ نے کیا کیا؟ اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے قریب جا کر کھڑی ہو جاؤ، اور یہ کہنا کہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو لوگوں کو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، خود آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول کو اشارہ کریں تو واپس چلی آنا، اگر اشارہ کریں اس کا مطلب ام سلمہ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول اس موقع پہ کوئی اشارہ کریں گے. اور یہی کچھ ہوا. لونڈی نے یہ پیغام پہنچایا، اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو لونڈی واپس آ گئی. تو بعد میں آپ نے بتایا کہ ام سلمہ یہ میری ظہر کے بعد کی رکھتے رہ گئی تھی، وہ میں نے اب ادا کی ہیں، ظہر کے بعد کی سنتے رہ گئی تھی. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا. تو صرف اشارہ کر دینے سے نماز باطل نہیں ہو جاتی، جب مجبوری ہو تو اشارہ کیا جا سکتا ہے.
اگرچہ اس سے بچنا بہتر ہے. تو اب یہاں پہ صورتحال آپ دیکھیں کتنی نازک اور حساس ہے. ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہیں، وائف کی پریشانی ہے، ظالم بادشاہ نے کیا سلوک کیا ہوگا، کیا بنا ہوگا، تو جو ہی وہ آئی ہیں تو ان سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے نماز میں اشارہ کیا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی معلوم ہو گئی، کیا کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب ہوتے تو اتنی ٹینشن نہ لیتے کہ نماز میں اشارہ کرتے. ان کو معلوم ہوتا کہ میری وائف کو کچھ نہیں ہوا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ اسی لیے کیا کہ عالم الغیب نہیں تھے، جاننا چاہتے تھے کیا بنا. فَأَوْمَا بِيَدِي، تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. مَحْيَا، مَحْيَا کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، کیا ہوا. قالت، تو سارا نے کہا رد اللہ کید الکافر، اللہ نے رد کر دیا ہے کافر کی سازش کو، ناکام بنا دیا. یعنی کہ اللہ نے کافر کی سازش کو، یا انہوں نے کہا کہ فاجر کی سازش کو، فی نالہ، اس کے سینے میں لٹا دیا ہے، اس کی سازش ناکام ہو گئی ہے. وَأَخْدَمَ حاجر، اور اللہ نے خدمت کے لیے کیا دی ہے، حاجر دی ہے. تو حاجر کو خود لے کر آئی تھی کون، جناب سارا خود لے کر آئی تھی. اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں حدیث کے اختتام پہ، قال ابو ہریرہ تلک امکم، یہ تمہاری ماں ہے. کن کو کہہ رہے ہیں، عربوں کو، کہ عربو تلک امکم، یہ تمہاری ماں ہے. یا بنی ماء السماء، آسمان کے پانی والو، آسمان کے پانی کی اولاد. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کے دو مطلب زیادہ واضح ہیں. علماء اکرام نے کئی مفہوم بیان کیے ہیں، ان میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ زیادہ واضح ہیں. ایک یہ کہ عربوں کا گزارا کس پانی پہ ہوتا تھا، بارش کے پانی پہ، آسمان کے پانی پہ. یہی پانی وہ استعمال کرتے تھے کس کے لیے، جانوروں کے لیے، یہی کھیتی باڑی کے لیے، اور یہی اپنے لیے. کہیں کہیں کوئی چشمہ یا کنواں ہوتا، لیکن عام طور پہ ان کا گزارا اسی پانی پہ تھا. اس لیے کہا گیا یا بنی ماء السماء، آسمان کے پانی والو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پانی سے مراد ہے زمزم. زمزم پانی خاص اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چشمہ پھوٹا. تو یہ آسمان کا پانی کہلایا. یہ پانی کس کے لیے نکلا تھا، ہاجر کے لیے. ہاجر یہ پانی پیتی رہی اور یہی پانی پی کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی. اسی پانی پہ پلے بڑے کون، اسماعیل علیہ السلام. اور عرب جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس لیے کہا گیا ہے یہ ہے تمہاری ماں، یا بنی ماء السماء، آسمان کے پانی کی اولاد. مراد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یعنی کہ اے اولاد اسماعیل. تو یہ ہے جی حدیث، اس میں تذکرہ آیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہمیں بھی بہت سے مسائل جاننے کا موقع ملا. اور آخری بات اس حدیث کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو حجت مانا جائے، مکمل طور پہ ایمان لایا جائے. آپ کی ایک حدیث کو بھی ریجیکٹ کر دینا، یہ نبی علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنا ہے. آپ نبی اور رسول ہیں، اللہ رب العزت نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، تو وہ قرآن بتاتا ہے کہ احادیث حجت ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول دیں وہ لے لو. تو جو رسول نے دیا ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ حدیث ہے. کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کن امور میں کی جائے گی، جو حدیث میں آئے.
تو اس لیے جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی احادیث حجت ہیں، اور ایک ایک حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی صحیح حدیث کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں واقع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1573 1573 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے کے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اذ قال، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قالت، ابراہیم نے کہا تھا علیہ السلام، تو اللہ تعالی نے کہا تھا، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ قال بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں نے یہ مطالبہ اس لیے کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ہاں جی، یہ الفاظ بھی ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں پہ رکیں، اس معاملے کو واضح کیا جائے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا؟ اگر کوئی اس حدیث پہ غور نہیں کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا، اور پھر حدیث پہ چڑھائی کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ حدیث پہ چڑھائی کر دے گا، امین آصم سرائی صاحب کے انداز میں۔ جبکہ حدیث یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں شک کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اب یہاں پہ رکیے اور سوچئے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ کبھی شک کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟ نہیں کیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے شک نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا اللہ کی قدرت پہ تو ہم ابراہیم علیہ السلام سے کہیں زیادہ شک کرنے والے ہوتے۔ جب ہم شک نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام نے تو بدرجہ اولا شک نہیں کیا ہوگا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب پڑھیں، نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر انہوں نے کیا ہوتا تو ہم نے نہیں شک کیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی بدرجہ اولا نہیں کیا۔ اذ قال، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیا ہے؟ کیفیت کا۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ کہا ہے کہ مجھے دکھائیے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس پہ ایمان نہیں ہے۔ قال اولم تؤمن، تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالی نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کس پہ؟ میری اس قدرت پہ کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، اللہ میرا ایمان ہے۔ تو ایت تو بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پکا ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، پھر مطالبہ کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں مطالبہ اس لیے کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، میرے اس ایمان میں اضافہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین، ایسی ترتیب سے۔ اس کی علماء کرام مثال یوں دیتے ہیں کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام شہد ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، بڑی اس میں شفا ہوتی ہے، وہ کھائیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔
اب بتانے والا چونکہ آپ کے ہاں قابل اعتماد ہے تو آپ نے اس کی بات سن کے اس پہ کیا کر لیا؟ یقین کر لیا. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. پھر شہد آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کو دکھایا گیا کہ یہ والا شہد ہے، تو اب کیا ہو گیا آپ کا؟ عین الیقین. اور جب خود آپ نے کھایا اور جو بیماری لگی تھی اس سے آپ کو شفا مل گئی تو اب کیا ہو گیا؟ حق الیقین ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ مکمل یقین ہے، لیکن کیا ہے؟ علم الیقین. اب کیا چاہتے ہیں؟ عین الیقین. کیونکہ جو بات سنی ہے وہ اور جو بات آنکھوں سے دیکھی ہے دونوں برابر نہیں ہے. تو کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے جناب لوط علیہ السلام پہ. لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، یقیناً وہ پناہ لیے ہوئے تھے ایک مضبوط سہارے کی طرف. انہیں ایک مضبوط سہارا حاصل تھا. اشارہ ہے کس آیت کی طرف؟ یہ آیت ہے سورہ ہود کی. لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. جب لوط علیہ السلام کی قوم گناہوں سے باز نہ آئی، لواطت اور دیگر اپنے جرائم جاری و ساری رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے کیا بھیجے؟ فرشتے. لیکن فرشتے آئے انسانی شکل میں. کن کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے پاس. لوط علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں. یہاں سے بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہے. ابراہیم لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. پریشان کیوں ہوئے؟ کہ میری قوم تو لواطت کو پسند کرتی ہے اور یہ اتنے حسین و جمیل مہمان میرے پاس آئے ہیں، تو یہ تو ظالم لوگ ہیں، تو یہ تو مہمانوں کا دفاع کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب. بڑے غمگین ہوئے، کہنے لگے آج بڑا مشکل دن ہے، ایسے مہمانوں کا دفاع میں کیسے کروں گا. اور وہی بات ہوئی وجاء قومہ یہرعون الیہ، بھاگ کے آئے. تو وہاں پہ لوط علیہ السلام نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو تب لوط علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، میں خود اتنا طاقتور ہوتا کہ میں تم سب کا مقابلہ کر پاتا. او آوی الی رکن شدید، یا مجھے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا. کیا مطلب؟ میں تبلیغ کے لیے تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، میری اپنی فیملی یہاں پہ نہیں ہے، کاش میرا اپنا قبیلہ ہوتا، میرے پیچھے کھڑا ہوتا، میں تمہارا مقابلہ کرتا. تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوط علیہ السلام جو ہیں ان پہ اللہ رحم کرے، وہ تو بڑا مضبوط سہارا لیے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ کا سہارا حاصل تھا ان کو. مضبوط سہارے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مضبوط سہارے سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آئے ہوئے تھے، یعنی کہ لوط علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ جن کا دفاع کرنے کے معاملے پریشان ہیں وہی ان کا مضبوط سہارا ہے. تو لوط علیہ السلام کیا ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا؟ اس مسئلے میں ایمان تھا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ اس میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس اسباب ہوتے جن اسباب کے ساتھ میں تمہارا مقابلہ کر پاتا. تو فرما رہے ہمارے نبی علیہ السلام وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پہ رحم کرے. لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا لیے ہوئے تھے. تیسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا، تیسرا حصہ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِي. اگر میں جیل میں
اتنا لمبا عرصہ رہتا جتنا عرصہ کون رہے؟ یوسف علیہ السلام رہے. تو لجبت الداعی، تو میں بلانے والے کی پکار پہ لبیک کہتا، اس کی دعوت کو قبول کر لیتا. کیا مراد ہے اس حدیث سے؟ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ان دنوں انہیں بتایا گیا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا ہے، اس کی تعبیر چاہیے. تو تعبیر کس نے بتائی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے. اور اس تعبیر کے عین مطابق بادشاہ نے عمل کیا اور بڑی کامیابی ملی تھی. اب بادشاہ نے چاہا کہ اس آدمی کو جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی ہے، میری ٹینشن دور کی ہے، مجھے اچھے مشورے دیے ہیں، اس کو اب جیل سے نکالا جائے. تو قاصد بھیجا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اور بادشاہ سے کہو کہ پہلے مجھے یہ پتا چلے کہ ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے اس کے پیچھے کون تھا، کیا معاملہ تھا. یعنی کہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں مکمل طور پہ بری ذمہ ہو جاؤں، میرے ذمے کوئی تہمت نہ رہے، میرے کردار پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ رہے، میرا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، ایسے میں جیل سے نہیں نکلوں گا. چنانچہ قاصد واپس گیا، یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچایا. بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. تو تحقیقات کی گئیں تو ان عورتوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، آج ہم حق بات کریں گی کہ یوسف میں کوئی خرابی نہیں تھی. یوسف کا کردار بڑا شاندار ہے. اور خود بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا؟ الآن حسس الحق انا راودتہ عن نفسہ. اب ساری حقیقت کھل گئی ہے، اب میں بھی اقرار کرتی ہوں کہ یوسف کو خراب کرنے والی میں تھی، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام فوری طور پہ جیل سے نہیں نکلے، چاہتے تھے کہ پہلے یہ وعدے ہو جائے کہ میرا کردار صاف ستھرا ہے، مجھ میں کوئی عیب موجود نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، جیل سے آپ کو نکالا جا رہا ہے، تو کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو الحمدللہ جیل سے جان چھوٹی. لیکن یوسف علیہ السلام صبر کرنے والے تھے، چاہتے تھے کہ ان کا کردار جو ہے وہ اجل کر اور واضح طور پہ سامنے آ جائے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ، اگر میں جیل میں رہتا، طول ما لبث یوسف، اتنا عرصہ جتنا عرصہ یوسف رہے، لاجبت الداعی، تو میں دعوت دینے والے کی بات کو قبول کر لیتا، فوراً مان لیتا اور جیل سے نکل کھڑا ہوتا. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ ہمارا کافی ٹائم لے جائے گی، اس لیے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری پوری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ گزرے، قرآن کی تفسیر کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی شرح کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.